السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہے لیکن آپ شعور نہیں رکھتے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی یہ محرم کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، کربلا کا واقعہ عوام الناس کو سنایا جاتا ہے۔ اور ناظرین، ایک سوال اور بھی اٹھتا ہوتا ہے، آیا کہ یزید کا ہاتھ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا جائے؟ اسی واللہ سے آج ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھائیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہر عالم دین کے اندر کسی نہ کسی کے اندر اختلافات ہیں، یعنی ہر مسلک کے اندر۔ تو ناظرین، آج ہم جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ بڑی ہی اہم ویڈیو ہے۔ تو ان کے اندر چند مکتبہ فکر کے علماء ہیں، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ مفتی فیاض سعید ہوں گے اور ڈاکٹر طاہر القادری، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں گے، مرزا علی الدین بھی ہوں گے، یعنی چند علماء کی آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں اسی واللہ سے۔ تو باقی ناظرین اپنی اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا، تو کس نے زیادہ مضبوط دلائل دیے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے آگے ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کے اندر جو دین کا امر ہے قسط پر، عدل پر قائم رہے گا۔ حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، حتیٰ کہ بنو امیہ کا پہلا شخص آئے گا جو اس کو پامال کر دے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ حدیث مسند ابو یعلا میں ہے، بزار میں ہے، امام بہقی نے روایت کی ہے، ابن حماد نے بے روایت کی، امام فصوی نے کی، اور امام حیثمی نے کہا کہ ابو یعلا کے رجال صحیح ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ یہ تمام کتابوں میں۔ پھر یہ جو حدیث ہے اس پر امام حافظ ابن کثیر اور امام بہقی وہ کہتے ہیں یہ جو فرمایا یقال لہ یزید، امام بہقی فرماتے ہیں ھذا الرجل هو یزید بن معاویہ ابی سفیان، کسی کو مغالطہ نہ لگے کہ یزید یہ کون سا تھا، یہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان تھا، یہ امام بہقی نے فرمایا۔ اور حافظ ابن کثیر نے اس پوری روایت کو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ اپنی کتاب میں درج کیا، البدایہ والنہایہ میں، اور امام عسقلانی نے۔ پھر حضرت ابو ذر نے، ان کی روایت ہے پہلا شخص جو میرے دین اور سنت کو بدل دے گا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ پھر حضرت ابو مسلم نے، حضرت ابو درداء تیسرے صحابی ہیں، ان سے روایت ہے حضرت ابو درداء سے، اور یہ حدیث علامہ ذہبی نے یعنی محدثین نے نقل کی، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ تو آقا علیہ السلام نے نامزد کر دیا، یعنی اس کے زمانہ شروع ہونے سے پہلے، یعنی FIR درج کرا دی میرے آقا نے۔ آقا علیہ السلام نے اس بدبخت لعین یزید کا تعین کر دیا، نام لے کر بتا دیا کہ یہ رسپانسیبل ہوگا دین کی تباہی کا، اور دین سے مراد ذات حسین تھی۔ سانحہ کربلا کو دین کی ہلاکت قرار دیا حضور علیہ السلام نے۔ اب یہ تو تھا تعیین کے ساتھ، اب جو یزید کے حواری تھے، انصار تھے، اس کی گورنمنٹ تھی، اس کے معاملین تھے، ان کا مجموعی طور پہ بھی آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے، میں صحیح بخاری کوٹ کر رہا ہوں، کتاب الفتن، حدیث نمبر 6649۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے مروان کو بتایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ صحیح بخاری کوٹ کر رہا ہوں تاکہ کسی شخص کے پاس اب بات کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ انہوں نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے کہا یقول ہلاکت امتی علی ید غلمت من قریش۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قریش کے کچھ اوباش لونڈے، اوباش چھوکرے ہوں گے، اوباش نوجوان، ان کے ہاتھوں میری امت یعنی میری دین ہلاک ہوگا، امت یعنی میرے دین ہلاک ہوگا۔ اس پر مروان نے کہا لعنت اللہ علیہم غلمتن، ایسے اوباش چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس پر سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا لو شئت
ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر میں چاہوں تو ان چھوکروں میں ایک ایک کا نام اور اس کے باپ کا نام، پھر ایک کا نام اور باپ کا نام، ساری لسٹ بیان کر کے رکھ دوں۔ جس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام نے بالتفصیل سارا بتا رکھا تھا۔ اب یہ جو حدیث پھر اسی کے الفاظ آئے ان فساد امتی علی یدی غلمت سفہاء من قریش، بد حواس اور شرابی تھا، بدکار تھا، مدہوش تھا، بدمست تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بدمست جوان قریش میں سے ان کے ہاتھوں میرا دین ہلاک ہوگا۔ اس پر ائمہ نے، اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں چلتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اور تمام ائمہ حدیث نے، حافظ ابن جرسقلانی ہیں، علامہ بدر الدین عینی ہیں، امام قسطلانی ہیں، حتیٰ کہ ملا علی قاری نیچے تک سب ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے اور دلائل دی ہیں۔ فرماتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ ستین ولا امارۃ صبیان، باری تعالیٰ سن 60 ہجری میری زندگی میں نہ آئے، مجھے اس سے پہلے موت دے دینا۔ اب 60 ہجری کا تعین کر دیا کہ 60 ہجری کا طلوع میری زندگی میں نہ ہو۔ امام بدر الدین عینی نے یہ بات لکھ کر آگے حافظ ابن حجر اسقلانی کو کوٹ کرتا ہوں، ان کی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری، وہ کہتے ہیں فَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ صُلْحُ الْخِفَفِيَّہ، 60 ہجری سے پہلے موت اس لیے مانگتے تھے کہ یہ جو امارت الصبیان جس پر لعنت بھیجی گئی تھی، یہ یزید کا دور شروع ہوا اس سال۔ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی ان سے بڑا محدث تاریخ میں نہیں ہوئے، انہوں نے نام لے کے کوٹ کر دیا یہ۔ پھر امام بدر الدین عینی حنفی محدث اور فقیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوٹ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ کرتے تھے، اس میں سب سے پہلا شخص یزید تھا۔ پھر امام قسطلانی نے فرمایا اولہم یزید، ان کا سب سے۔ نسیم علی خان صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب، ایک آدمی یزید کو برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے یہ لعنتی ہے، دوزخی ہے، اس پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، ایسے آدمی کے متعلق اور اس کی قول کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ میرے بھائی، یزیدی ہم نہیں ہیں کہ میں خود کو یزیدی کہوں، ہم حسینی ہیں، ہمارے دل میں محبت حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجزن ہے۔ ہم نے یزید سے کوئی واسطہ نہیں رکھا، ہمارا واسطہ حضرت حسین سے ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسبب قتل کے فاسق ہے، تو یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ نہ لے کر فاسق اور فاجر ہے، ہمارا اس سے اختلاف ہے، یہ سزا بھگ دے گا۔ رب کریم کی اس بات کی باقاعدہ پکڑ ہے۔ آپ نے یہ نواز رسول کے خون کو یوں رائے گاں جانے دیا، لیکن کافر کوئی ہو تو اس کافر پہ لعنت جائز ہے، لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح بہت بڑا جرم کرنے سے کفر کا کوئی تعلق یوں نہیں ہے کہ کفر تو بندہ عقیدے سے ہوتا ہے، کہ جس کے عقیدے پہ یقینی طور پہ معلوم ہو کہ کفر پہ مرا تب اس پہ لعنت جائز ہے۔ اس معاملے میں علماء نے فاسق و فاجر اس کو لکھا ہے اور اس سے اظہار برات کیا ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہونا ظاہر کیا ہے، اس لیے ہمارا معاملہ اس سے یہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید اس معاملے میں مجرم ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے کسی قسم کا، ہم اہل سنت والجماعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عذاب بھگتے گا، اور عذاب بھگت کے رب کریم اس کے لیے جو فیصلہ فرمائیں۔ کفر کا قول ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، جرم ہونا الگ ہے، کفر ہونا الگ ہے۔ اور یہاں میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ اگر کفر کی بات ہے تو اس طرح کفر کے فتوے اہل بیت سے یزید کے اوپر نہیں ہیں، میں کوئی یزید کے وکیل بھی نہیں، لیکن حضرت امام علی مقام امام زین العابدین رحمہ اللہ، انہوں نے یزید پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، باوجود ہے کہ وہ غازی کربلا ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، اہل بیت کے سردار ہیں، تو انہوں نے کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا۔ تو آپ ترتیب زین العابدین کو سامنے رکھیے تو اس معاملے میں معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ ظلم ہے، تشدد ہے، بربریت ہے، بے ایمانی ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن کسی کو کافر ڈکلیئر کر دینا، اس کے عقیدے کی لیے دلائل چاہیے، اس کی دلیل مطلوب ہے، کوئی اس کے کفر کی دلیل پیش کر دے، کسی کے جذبات کی بنیاد پہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔
تو حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا، بہت سے لوگ پوچھتے یزید حق پر تھا، حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے، کیا تھا معاملہ؟ دیکھیے ہم اس معاملے میں اپنا منہ نہیں کھولتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا جنگ صفین، جنگ جمل میں، کہ علی حق پر تھے یا جو ہے عائشہ حق پر تھی رضی اللہ عنہم، تو اور جو ہے کیا کربلا کے اندر فلاں حق پر تھے، فلاں حق پر، جب سوال کیا گیا تو بہت ہی بہترین جواب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیا۔ میں چاہتا ہوں ہم سب اس جواب کو یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا اس جنگ میں شامل نہیں تھا، اللہ نے میری ہاتھوں کی حفاظت کر لی۔ کیا فرمایا؟ میں اس جنگ میں شامل نہیں تھا تو اللہ نے میرے ہاتھوں کی حفاظت کر لی، اب میرا کام ہے اپنا منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کروں۔ میں نہیں تھا نا اس جنگ میں تو اللہ نے بچا لیا، حق تھا، باطل تھا، صحیح تھا، غلط تھا، الحمدللہ میں بچ گیا، میرا ہاتھ اس میں شامل نہیں، کسی صحابی کے خون میں رنگے نہیں ہیں، کسی اس میں نہیں، الحمدللہ۔ اب میرا کام ہے اپنی منہ نہ کھول کر اپنی حفاظت، اس لیے کہ دونوں طرف صحابہ ہے تو منہ مت کھولو، اپنا منہ کھول کر اپنی حفاظت کر لوں۔ بڑا بہترین اصول دیا انہوں نے کہ ہم موجود نہیں تھے، اللہ نے ہمارے ہاتھ بچا لیے، منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں ہم۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اس کو جانتے بھی نہیں کیا واقعہ تھا یہ۔ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک بچے کو لے کر آئے، 10 محرم کا واقعہ تھا، عاشورے کا، اور میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا عصر کی۔ جب میں نکلا تو آگے کہے مولوی صاحب بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا واقعہ تھا، جنگ کربلا کیا تھی، فلاں تھی۔ تو مولوی صاحب بیچارے بولنے لگے، لا علمی بھی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں، علم حاصل کیجیے اپنی تاریخ کا، اپنے اسلاف کا۔ یہ جو ہے یزید جو تھا معاویہ کا بیٹا تھا، سفیان کا پوتا تھا، اور ایسا تھا اور ویسا تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ میں نے سنا، بعد میں نے کہا مولوی صاحب اگر ایک بیٹا واقعی میں اگر غلط ہو بھی تو باپ کو آپ برا بھلا کریں؟ معاویہ کا بیٹا تھا، رسپیکٹ دو، عزت دو، تمہارے باپ کو تم عزت دو گے، وہ صحابی رسول ہے۔ وہ معاویہ ان لوگوں میں سے رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وحی کی کتابت کی، 24 کاتبین میں سے ایک ہے، عزت دو ان کو۔ ان کے بیٹے سے اگر غلطی ہوئی بھی ہوں گی، یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے اب یہ ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ کریں گا انصاف، چونکہ میں ابھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے موجود، وہ تو اللہ کریں گا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ واقعی میں اس سے وہ ہوا ہے تو باپ کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لائے تو کیا آپ نوح علیہ السلام کو کوسوں گے، ان کو برا کہوں گے؟ ان کی بیوی ایمان نہ لائے تو ان کو برا کہوں گے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائے تو کیا لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہوں گے کہ تیری بیوی ایمان نہیں لائی؟ ان کی بیوی کی مرضی تھی، اللہ نے سب کو اختیار دیا، ایمان اختیار کرے، کفر اختیار کرے، اس نے کفر اختیار کیا، آپ برا بھلا تھوڑی کہہ سکتے ہیں کسی کو۔ تو اگر واقعی میں یزید برا تھا، میں نہیں جانتا ہوں، واللہ عالم بالصواب، میں کہتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سوال یہ ہے تم کو کس نے اٹیسٹیشن دیا لا کر کہ ہاں وہ فلاں تھا اور فلاں تھا؟ میں نے کہا ان کے والد صحابی رسول ہے، ان کے دادا بھی صحابی رسول نے کہا سفیان تو بعد میں ایمان لائے تھے، ڈر کر ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے، بڑی جنگوں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور ڈر کر بعد میں ایمان لا لیے۔ میں نے کہا ڈر کر لاؤ، چھپ کر لاؤ، ظاہر لاؤ، ایمان تو ماننا پڑیں گا نا۔ منافقین کے ایمان کو بھی ہم کو ظاہر تو ماننا پڑا نا، مسلمان ہیں، آپ ہی تھوڑی کر سکتے کہ وہ فلاں تھے، وہ جو بھی ہے ان کا ظاہر اسلام ہے۔ تو سوال یہ تم نے کہا سینہ چیر کے دیکھا ابو سفیان کا کہ وہ کیا تھا، کہہ دیا نا ایمان کے، یہ اختیار کر لے چاہے جو وجہ رہی ہو، اب تم کو ماننا پڑے گا۔ اور یہی ابو سفیان ہے جس نے اسلام سے پہلے اگر اسلام کے خلاف جنگوں میں مدد کی تو اسلام لانے کے بعد جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہے اس غم میں رہے کہ میں نے اسلام کے خلاف پیسہ استعمال کیا، بعد کی پوری زندگی اپنے تجارت کا پیسہ لگا دیا مسلمانوں کے جنگوں میں، اور تمام جو فارسیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور شامیوں سے جو مسلمانوں کی جنگ ہوئی، شام میں ہرقل سے اور ادھر جو ہے خسرو سے، تمام جنگوں کی فنڈنگ ابو سفیان کی تھی پھر، تاکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ تو تلافی کر دوں جو میں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا تھا، چاہے جنگ یرموک کا معاملہ ہو، جنگ خاصدیہ ہو، سب میں ان کا پیسہ تھا، میجر فنڈنگ انہوں نے کی تھی، تاکہ کچھ نہ کچھ حد تک اس غم کو ڈھیلا کرے، اس عمل کی جو بھرپائی کرے جو رسول اللہ کے خلاف میں نے جنگوں میں کیا تھا، خوب مسلمانوں کو فنڈنگ دی۔ میں نے کہا عزت کیجیے، آپ تھوڑا احترام کیجیے، آپ بولیے اگر آپ کو پتہ ہے یقینی طور سے کہ یزید غلط تھا۔ میں اس معاملے میں یہ موقف اختیار کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے مجھے ان کے اندر شامل نہیں کیا تو میں اپنا منہ بند رکھوں، میں نہیں جانتا وہ آدمی کیسا تھا۔ اور یاد رکھیے کسی کے گناہ کبیرہ کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے۔ اگر کوئی انسان نے زنا کیا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ بولیے، آپ بولیں گے مسلمان نہیں، اس کو لوٹ لو، اس کو مار دو۔ کسی نے چوری کی تو کیا مسلمان نہیں ہے وہ؟ اسی طرح اگر کسی نے قتل بھی کیا ہے اگر، تب بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ اور ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے یزید نے توبہ کر لی ہو موت سے پہلے، آپ اور میں تھے کیا اس کی موت کے وقت؟ ہم تھے موت کے وقت ان کے کہ ہم دیکھ رہے تھے، ہاں بھائی توبہ نہیں کیا آج تک۔ اگر کیا بھی ہو تو یاد رکھیے۔ دوسری بات، اگر کوئی پرائم منسٹر ہو کسی ملک کا اور اس ملک کے خریے میں ایک چھوٹے سے علاقے اور دیہات میں کوئی ایک پولیس والا کوئی غلط حرکت کرے تو کیا آپ سیدھے اس کے پرائم منسٹر کو دعا وہ کریں گے کہ پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ کا کام تھا نا سنبھالنا؟ ہاں ان کی ذمہ داری تو ہے،
کہ وہ اس کے خلاف کیس ڈالے، اس کا حل نکالے، لیکن کیا آپ ان کو ڈائریکٹ برا کہہ سکتے ہیں؟ سوال یہ، یزید تو خلیفہ ہے وقت کا، واقعہ ہو رہا کربلا میں، وہ ہے شام میں، اگر اس نے کہا بھی تو اس نے ذاتی طور سے تو قتل نہیں کیا نا، خود شامل ہے کہ اس نے قتل کیا؟ نہیں، ایک اس کے حکومت کے اندر ایک شخص نے کیا، تو آپ پورا الزام کیا اٹھا کر اس پہ ذاتی الزام لگا سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت میں ہی ہوا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، یزید نے یہ کیا؟ آپ بتائیے نا مجھے بات، چھوٹی سی اصول کی بات ہے۔ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو آپ کیا یہ بول سکتے ہیں کسی خریے میں، ایک دیہات میں ایک پولیس والے کی غلط حرکت سے آپ اس پہ ذاتی الزام لگا سکتے ہیں کیا؟ کبابی، شرابی، یہ جہنمی اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں، ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ جا کر امام حسین کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہے۔ جس بدبخت کو اچھا یہ بتائیں، آپ یزید کو قاتل حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں نا؟ پھر اتھی مڑ جڑ کے چھٹ دو، سنی شیعہ کمیونٹی میں آلریڈی ظلم کر چکا ہوں۔ ویسے ایک بات کرتا ہوں نا، یعنی میں یہ یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں، اس کے دور ملوکیت میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بخاری مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ اس تک جو ہے وہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں، ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے۔ میں اس کو قتل حسین میں اس طریقے سے مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے دور ملوکیت کے اندر ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تو پورا خطبہ دے دیا اس کے حق میں، یزید کے حق میں، کہ اس کی بیعت نہ توڑو۔ اس پہ شیعہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، ہم پر اس کا کیا جواب دیں پھر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کا موقف غلط تھا۔ نہیں، ان کو نہیں، وہ جو قتل حسین کی روایت آپ تک پہنچ گئی، ان تک نہیں پہنچی؟ کون سی؟ وہ جو کہ یزید قاتل ہے ان کا، وہ ان کا موقف یہ تھا کہ چاہے فاسق و فاجر بھی ہو حکمران، اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی، ان کا یہ موقف تھا۔ تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں جنہوں نے بیعت توڑی تھی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے، یہ صحابہ کی اولادیں تھیں، جن کو عبداللہ بن عمر بخاری میں آتا ہے سمجھانے کے لیے گئے کہ بیعت نہ توڑو۔ وہ بیعت توڑنے والے کیا میرے فالوور تھے؟ انجینئر صاحب کے لیکچر انہوں نے سنے ہوئے تھے، وہ بھی تو صحابہ کی اولادیں تھیں نا، ان کا بھی تو ایک موقف تھا نا۔ عبداللہ بن عمر کا اپنا موقف تھا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ تو عبداللہ بن عمر کو پھر دنیا میں ان کی طرف سے فائدہ بھی پہنچ گیا نا، آل امیہ نے قتل بھی تو کروایا نا عبداللہ بن عمر کو، صحیح بخاری میں آتا ہے نا، حجاج بن یوسف نے نیزہ مروا دیا تھا حج والے چیپٹر میں، پھر وہ عیادت کے لیے گیا۔ جن جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، چھوڑا کسی۔ نعمان بن بشیر اعظم معاویہ کی طرف سے گورنر تھے نا جی، نعمان بن بشیر کو بھی آل امیہ نے قتل کروایا، کوئی بندہ چھوڑا ہے انہوں نے؟ جو جو ان کا ساتھ دیتا رہا اینڈ پہ اس کو انعام دیا انہوں نے دنیا میں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین اگر دیکھا جائے، میں ایک بات یہ کہتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ کو تعالی عنہما، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادے، دو پھول ہیں۔ دنیا دار جو بندہ ہے وہ دنیا کا پھول سونگھ کر سکون اور راحت محسوس کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو سونگھ کر راحت محسوس کرتے ہیں، اور اتنی محبت اور اتنا پیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلکہ یہ بھی بات کہتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو جب پیاس لگتی تو یہ نبوت والی زبان چوس کر اپنی پیاس کو بجھاتے تھے۔ اور یہ بھی ناظرین بات کرتا چلوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتلایا کہ میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کریے گا۔ 3 مرتبہ یہ جملے فرمائے، اور بلکہ یہ بھی جملہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرے، اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ باقی رہ گی ناظرین یزید کی بات، ناظرین جو کہتے ہیں کہ یزید کا قصور نہیں تھا، میں صرف مین جو بات ہے وہی بات کروں گا۔ تو مین بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین، پہلے جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا، وہ نرم تربیت کا مالک تھا، نرم دل کا مالک تھا، اخلاق والا بندہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کا قصور نہیں ہے، تو ناظرین پھر اس نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو کس نے گورنر بنایا؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔